وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، اور ان کے بھائی ان کو گمراہی کی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیے ایک تیسری مشکل، اور وہ ہے اخوان کی، بھائیوں کی، دوستوں کی، ساتھیوں کی. وہ بیچ میں ٹپک پڑتے ہیں. ہوتا یہ نا کہ جب بھی کوئی مشکل ہوتی ہے، دو لوگوں میں کوئی کلیش ہو گیا یا کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی، اب اپنا ضمیر ملامت کر رہا ہے، ادھر سے شیطان اکساہٹ ڈال رہا ہے، دیکھو دیکھو اسی کی زیادتی، تمہارا کوئی قصور نہیں، تمہاری تو کوئی غلطی ہے ہی نہیں. اچھا اب وہ اندر ایک کشمکش چل رہی ہوتی ہے نا، تو انسان کو لازماً سہارا چاہیے ہوتا ہے. اچھا میں کس سے ڈسکس کروں؟ پھر آپ کس سے بات کرتے ہیں؟ دوستوں سے، رشتہ داروں سے، بہنوں سے، بھائیوں سے، جو بھی قریب ہوتا ہے اس سے بات کرتے ہیں. اور بات کس انداز سے کرتے ہیں کہ آپ کو فل سپورٹ ملے. اپنے حصے کی غلطی نہیں بتائیں گے، صرف دوسرے حصے کی نمایاں کریں گے. عموماً آپ پرسنل نہ لیجیے اس کو، لیکن جنرلی جو ہوتا ہے نا، یہ شیطان جو کچھ کرواتا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ جب آپ مشورہ کسی ایسے شخص سے کرتے ہیں جس کے اندر کوئی خدا کا خوف نہیں، تو وہ بھی کیا کرتا ہے پھر؟ وہ بھی وہی مشورہ دیتا ہے عموماً جو شیطان دے رہا ہوتا ہے. اور پھر شیطان کے بھی بھائی ہیں اپنے، شیطان کے بھی لشکر ہیں. اور من الجنت والناس ایک الگ. اخوانہم میں اخوان الشیاطین بھی ہیں اور خود گمراہ شخص کے اخوان بھی ہیں. وہ سارے مل کے، باہر کا سارا ماحول مل کے اس کو سپورٹ کرتا ہے اور لے جاتا ہے یمدونہم فی الغی، گمراہی کی طرف. ثم لا یقصرون، پھر وہ کوئی کمی نہیں کرتے. یعنی برائی کی طرف بلانے والے، برائی کی طرف دعوت دینے والے پیچھا نہیں چھوڑتے جب تک کہ وہ اپنے ساتھ لے نہیں جاتے اس کو. اس کے برعکس نیکی کی طرف بلانے والے کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا بہت سمجھایا، نہیں سمجھا اگلے نے، چھوڑ دیا. یعنی وہ کمٹمنٹ جو نیکی کا کام کرنے والوں کو، امر بالمعروف کرنے والوں کو ہونی چاہیے تھی اپنے کام سے، وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح شیطان اور شیطان کے بھائیوں کو اپنے مقصد سے دلچسپی ہے. دیکھیے سیدھی سیدھی جنگ ہے نا انسان اور شیطان کے بیچ میں، کہ شیطان کیا چاہتا ہے؟ لوگوں کو بھٹکائے، گمراہی کی طرف لے جائے. اور ایک مومن کا کیا فرض بنتا ہے کہ لوگوں کو اس گمراہی سے بچائے. جب آپ یہ کام شروع کرتے ہیں نا امر بالمعروف والا، تو اب کیا ہوتا ہے؟ ایک شدید کشمکش شروع ہو جاتی. آپ چاہتے ہیں کہ لوگ خیر کی طرف آئیں، اور شیطان اور اس کے ساتھی کیا چاہتے ہیں؟ دوسری طرف لے جائیں. اور وہ کوئی کمی نہیں کرتے. اچھا ہم کیا کرتے ہیں؟ نیکی کی طرف بلانے والے بعض اوقات آپس میں لڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ بھائی جو ہیں وہ بھائی نہیں رہتے، اور جو ہی پھوٹ پڑتی ہے وہ کمزور ہو جاتے ہیں. وہ جو بچپن سے کہانی نہیں سنی ہوئی کہ جو ہی اختلاف پڑا وہ تیلیاں الگ ہوئی تو سب بکھر گئے. آپ دیکھیے کہ شیطان اتنا سخت وار کرتا ہے، اور یہاں اکثر لوگ ہارتے ہیں. آ کے کیا وار کرتا ہے کہ جو نیکی کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں ان کو آپس میں کاٹتا اور توڑتا ہے، ہر وقت ان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے. اس لیے آپ غور کیجئے گا، جہاں بھی نیکی کا کام کریں گے، کہیں بھی جا کے آپ دیکھیں گے ہوتا کیا ہے. جو لوگ دین کا کام آپس میں کرتے ہیں نا، وہ نمازیں بھی اچھی پڑھنے لگ جاتے ہیں، وہ حجاب بھی کر لیتے ہیں، وہ روزے وغیرہ بھی رکھنے شروع کر دیتے ہیں، وہ اور بھی کئی اچھے اچھے کام شروع کر دیتے ہیں، بہت سی نیکیاں شروع کر دیتے ہیں، اور بہت سی برائیاں بھی چھوڑ دیتے ہیں. لیکن جس چیز میں کامیابی سب سے مشکل ہے وہ آپس کے تعلقات کی اچھائی ہے. کیونکہ شیطان اپنے لاؤ لشکر سمیت لوگوں کو برائی کی طرف بلا رہا ہے، کیونکہ اکیلے کے لیے مشکل ہوتا ہے نا، ٹیم ورک ہے ان میں. اور ادھر جو نیکی کا کام کر کے 2-4 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں کسی مشکل سے، وہ ان کا توڑ کیسے کرتا ہے؟ ان سب کو کاٹتا ہے، ایک دوسرے سے بدگمان کرتا ہے، ایک دوسرے سے نفرت دلاتا ہے. اب یہاں ٹیم ہے کوئی نہیں، ادھر کوئی مددگار نہیں ہے، جس پہ مصیبت پڑی وہ اکیلا ہے، اور دوسری طرف پورے لاؤ لشکر ہے. اب آپ خود سوچئے پھر نتیجہ کیا ہوگا، کیسے نیکی پنپے گی دنیا میں. اسی لیے بظاہر پہ شیطان کامیاب ہوتا نظر آتا ہے نا. صحابہ کرام کی صفت جو قرآن میں اور بلکہ اس سے پہلے تورات وغیرہ میں بھی بیان ہوئی کہ وہ کیا تھی، رحماء بینہم. صحابہ کرام کی کامیابی کی وجہ یہی ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحیم اور شفیق تھے، آپس کے تعلقات اچھے تھے، ان کے آپس میں محبتیں تھیں. امرہم شورا بینہم، ان کے آپس کے معاملات مشورے سے طے پاتے تھے، وہ ایک دوسرے کے لیے مہربان، رحیم اور شفیق تھے. آج مسلمانوں کے اندر یہ چیز شاید ہی کہیں آپ کو ملے، اور اس کا نتیجہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ ٹیم ورک نہیں ہے.
ہر کوئی اپنی مرضی سے کام کرنا چاہتا ہے. اور یہاں پر کیا کہا؟ اخوانہم یمدونہم فی الغی، برائی کی طرف بلانے والی قوتیں مل کے بھائیوں کی طرح کھینچتے ہیں کسی بھی شخص کو. ثم لا یکسرون، پھر کوئی وار خالی نہیں جانے دیتے، کوئی کمی نہیں کرتے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ انسان کتنی مصیبت میں گھرا ہوا ہے، کتنی مشکل میں پڑا ہوا ہے. اب دیکھیے کہ شیطان کیسے وار کرتا ہے نا، اور کیسے کامیاب ہوتا ہے، کہاں سے. پیچھے بھی گزر چکا ہے یہ مضمون، پھر تھوڑا سا بات کو دہرانا چاہتی ہوں. آپ کو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ سورۃ الاعراف اور سورۃ البقرہ کے مضامین آپس میں کافی ملتے جلتے ہیں، اور بہت سی آیات آپ کو ایک جیسی نظر بھی آئیں. وہاں بھی حضرت آدم کا قصہ ہے، یہاں سورت میں بھی ہے، اور پھر شیطان کے بہکانے کے سارے ہتھ کنڈے شروع سورت میں بھی ہم نے پڑھے. اسی مضمون کا پھر اینڈ میں خلاصہ ہو رہا ہے. شروع میں توحید کا ذکر تھا اور شیطان کے ورغلانے کا ذکر تھا، اینڈ میں بھی پھر اسی طرح وہی چیز پھر ریپیٹ ہو رہی. اب دیکھیے کہ وہاں ہم نے پڑھا تو اس نے کہا تھا میں دائیں سے آتا ہوں، بائیں سے آتا ہوں، اور ہر طرف سے انسان کو گھیرے میں لیتا ہوں. شیطان حملہ کرتا ہے انسان کے دل کے اوپر، دل کے ذریعے خون کی طرح دوڑتا ہے جسم میں، پوری طرح انسان کے اوپر چھانے کی کوشش کرتا ہے. اگر ہمارا دل سلیم ہو، دل سلامت ہو، دل محفوظ ہو، تو وہ اندر نہیں داخل ہو سکتا. اس لیے بے حد ضروری ہے کہ وہ کھڑکیاں اور دروازے بند رکھے جائیں جہاں سے شیطان داخل ہوتا ہے. اگر آپ اس میں کامیاب ہو گئے نا، تو پھر آپ اللہ کے ان بندوں میں سے ہو جائیں گے کہ جن پہ شیطان حملہ کر کر کے تھک جاتا ہے اور وہ اندر داخل نہیں ہو پاتا. اب کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ وہ ویک پوائنٹس جانتا ہے نا انسان کے، اور ان ذریعوں سے اندر داخل ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ شیطان کون ہے؟ ہمارا دشمن. اچھا، دشمن اگر کسی شہر میں یا کسی قلعے میں داخل ہونا چاہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ کبھی آپ نے جنگوں کا حال پڑھا ہوگا، کوئی فتوحات کے کہاں سے وہ داخل ہوئے، ویک پوائنٹ سے، غفلت سے، کہیں بھول کے دروازہ کھلا رہ گیا، یا کوئی ان اٹینڈیڈ ایریا جو ہوتا ہے وہاں سے وہ داخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو غفلت ہے سب سے بڑا سبب ہے، کیونکہ وہاں پیچھے نا تقویٰ جو ہے وہ غفلت کو دور کرتا ہے، اللہ کا ڈر. غفلت جو ہوتی ہے اس میں انسان کیا ہوتا ہے؟ سویا ہوا ہوتا ہے، غافل ہوتا ہے، بے فکر ہوتا ہے، بے پرواہ ہوتا ہے. اور شیطان دیکھتا ہے کہ ہاں غافل ہے، فوراً حملہ آور ہو جاتا ہے. جب ایک دفعہ گھس بیٹھتا ہے، گھر بنا لیتا ہے، پھر جو چاہے کرواتا ہے، حاوی جو ہو جاتا ہے. تو دل کی مثال ایک مضبوط قلعے کی طرح ہے، اور اس قلعے کے کچھ دروازے ہیں، اگر وہ بند ہوں تو وہ نہیں آ سکتا، اور اگر وہ کھلے ہوں گے تو وہ گھس آئے گا اندر اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ بالکل ایسے نا جیسے پہلے ڈسٹ کی میں نے مثال دی تھی، مچھر مکھی کی بھی، اور بھی جانوروں کی. جیسے سانپ کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، وہ گھر میں کہاں سے داخل ہوتے ہیں؟ کوئی جگہ ہوگی تو اس سے داخل ہوں گے نا. اگر سارے سوراخ بند ہوں گے تو نہیں داخل ہو سکیں گے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ مثلاً کچھ ایسی کمزوریاں ہیں انسان کی جو دروازے کھولتی ہیں. اس میں سب سے پہلے غصہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کو شیطان کی طرف سے بولا اور کہا کہ شیطان آگ سے پیدا ہوا. غصہ انسان کی عقل پہ پردہ ڈال دیتا ہے، اور جب غصہ آتا ہے انسان کو تو شیطان کے آگے انسان ایک کھلونا بن جاتا ہے. وہ جیسے چاہے اس کو کھیلے، جیسے چاہے توڑے پھوڑے، اور انسان کا سارا امیج ختم ہو کے رہ جاتا ہے، ساری عزت گنوائی جاتی ہے اس کی. ایک انسان سالوں میں اپنا امیج بناتا ہے اور ایک دفعہ غصہ کر کے پوری اپنی عزت قدر و قیمت گنوا کے رکھ دیتا ہے. تو غصے کو اعتدال میں لانے کی ضرورت ہے. پھر حسد، جب انسان کسی کی خیر خوبی بھلائی سے جلتا اڑتا ہے تو بھی شیطان کو موقع مل جاتا ہے، کیونکہ انسان کمزور ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے حسد میں. اسی طرح ہرس، لالچ. اب دیکھیں کہ جب کسی چیز کی لالچ انسان کے دل میں آ جاتی ہے نا کہ فلاں چیز مجھے حاصل کر کے رہنی، تو پھر وہ اسے کسی بھی قیمت پہ پانے کی کوشش کرتا ہے. لہٰذا یہاں بھی انسان کمزور ہوتا ہے. اسی طرح دنیا کی زیب و زینت، اٹریکشنز، جب انسان کو دنیا کی چیزوں سے محبت ہو جاتی ہے نا، مثلاً کپڑوں سے، چیزوں سے، زیور سے اور اس طرح کی چیزوں سے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان ان چیزوں کی خواہش میں جینے لگتا ہے. اور جب ان چیزوں سے محبت کرنے لگتا ہے تو اس کا نقصان یا اس کی قیمت کیا ہوتی ہے کہ جس چیز سے محبت کرنی چاہیے وہاں کم پڑتی ہے، اور وہ اللہ کی ذات اور اپنے مقصد سے محبت ہے نا. جب وہ کم ہوتی ہے اور انسان دوسری چیزوں میں گم ہونے لگتا ہے تو وہ فوراً اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب شکار جو ہے نا ہاتھ آ رہا ہے. جسے کل بھی بات ہوئی تھی نا کہ ضرورت اور خواہش جو ہے اس میں فرق یاد رکھیں.
کیونکہ انسان پھر ایک خوابوں کی دنیا میں جینے لگتا ہے. اچھا میرے پاس یہ ہو, اچھا یہ کہاں سے ملے گا, یہ کیسے حاصل کروں, اچھا فلاں کے پاس ہے, اس نے کہاں سے لیا ہوگا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کا قلب یا دل مشغول ہو جاتا ہے غیر ضروری چیزوں کی طرف, اور یہاں سے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انسان اب میرے لیے نرم زمین ہے. پھر لوگوں سے امیدیں باندھنا. ایسا شخص بھی کمزور ہوتا ہے جو لوگوں سے امیدیں باندھتا ہے. جلد بازی, جب کسی چیز میں ہم جلد بازی کرتے ہیں, جلد بازی کے بارے میں کیا آتا ہے حدیث میں, ترمذی کی روایت ہے, العجلۃ من الشیطان, یعنی جب شیطان ہم سے کوئی کام خراب کرانا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے, جلدی کروا دیتا ہے. اچھا جلدی ابھی کر لو, فوراً کرو, اور وہ پھر انسان حکمت کے بغیر کام کرتا ہے اور لہذا وہاں خرابی ہوتی ہے. پھر اسی طرح یہ جو دنیا کی محبت کی بات تھی نا, یعنی دنیا اور دنیا کے سامان اور ان چیزوں سے محبت, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کو معلوم ہے کہ بہت ملک فتح ہوئے تھے اور بہت مال مدینہ پہنچا تھا. تو حضرت عمر کے پاس جب مال پہنچا تو کہتے ہیں کہ اس مال کو کوئی حفاظتی چھت نہیں نصیب ہو سکتی جب تک یہ حقداروں تک نہ پہنچ جائے, یعنی اس کو میں رکھوں گا نہیں سمیٹ کے, جس کے حصے میں آتا ہے بانٹ دوں گا. رات بھر کھلے آسمان کے نیچے مال پڑا رہا, اور حضرت عبد الرحمن بن عوف اور عبداللہ بن ارقم کو رات کو جگایا کہ تم پہرا دو. صبح آ کر حضرت عمر نے مال سے پردہ اٹھایا, اور مال میں کیا تھا, یاقوت, جواہرات, زمرد, قیمتی موتی, سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے, شہنشاہوں شہزادیوں کے زیورات اور دنیا بھر کی چیزیں. تو حضرت عمر دیکھ کے رونے لگے, یعنی یہ وہ چیزیں تھیں جو عربوں نے کبھی دیکھی بھی نہیں تھی. تو عبد الرحمن پوچھتے ہیں, امیر المومنین, یہ تو شکر کرنے کا موقع ہے کہ اللہ نے اتنا کچھ دے دیا. حضرت عمر نے فرمایا, مجھے یوں ہی رونا نہیں آیا, میں جانتا ہوں جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو دنیاوی خزانوں سے مالا مال کر دیتا ہے تو ان لوگوں کے اندر باہمی حسد اور بغض پیدا ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے آپس کی خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے, یعنی مقابلہ بازی شروع ہو جاتی ہے نا, اس کے پاس اتنا, اس کے پاس اتنا. ان خزانوں سے نفاق بڑھتا ہے اور قومیں بالآخر برباد ہو جاتی ہیں. یعنی وہ اس مال کو اپنے لیے ایک ہلاکت کی چیز سمجھ رہے تھے کہ یہ جب زیادہ ہوگا تو پھر مقابلے ہوں گے, تو اس کے پاس اتنا تو میرے پاس اتنا, پھر دلوں میں دکھ اور غم اور بہت سی اور چیزیں. پھر اسی طرح بخل جو ہے وہ بھی ایک دروازہ ہے شیطان کے اندر آنے کا. جب انسان کا دل تنگ ہوتا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا, یعنی سمیٹنے کی فکر زیادہ ہوتی ہے اور دینے کی کم, تو پھر شیطان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص, میں اس کو اپنی مرضی کے ساتھ جہاں چاہوں گھما دوں. اور اسی طرح مذہبی تعصب. مذہبی تعصب کیا ہوتا ہے, چلے میں ایک کوٹ پڑھتی ہوں, آپ کو سب سمجھ آ جائے گی. حضرت حسن بصری کہتے ہیں, ابلیس نے طرح طرح کے گناہوں میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملوث کیا. پھر بھی ملعون کہتا ہے کہ اس امت کے لوگوں نے میری کمر توڑ ڈالی. جب یہ گناہ کرتے ہیں فوراً استغفار کرتے ہیں, اللہ سے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں. تو بالآخر شیطان نے مذہبی یا دینی ہوائے نفس لوگوں کے اندر پیدا کر دی, مذہب کے نام پہ گناہ ایجاد کروائے, بدعات کو رواج دیا. اور مذہبی تعصب میں کہ میں جس مسلک اور جس راستے پر ہوں وہ زیادہ بہتر ہے, دوسروں کی عزت اڑائی اور دین کی حمیت اور دین کی محبت میں یہ سب کام کیا, لہٰذا اس کام کو وہ غلط بھی نہیں سمجھتا اور اس پہ کبھی توبہ بھی نہیں کرتا, اور ایسے تعصب اور نفرت کے ساتھ اپنا سب کچھ ضائع کر بیٹھتا ہے انسان. یہی تو فرقہ واریت کا سبب بنا. تو یہ جو بدعت ہوتی ہے اس میں بھی انسان کوئی ایسا کام نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے جو دراصل نیکی ہے نہیں, تو اس پہ پھر اس کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ وہ درست نہیں کر رہا. بہرحال تو خلاصہ یہ ہے کہ شیطان انسان کے اندر اس کے جذبات, محبتوں اور خواہشات کے دروازوں سے دل میں داخل ہوتا ہے. جذبات, خواہشات, کیونکہ انسان جب جذباتی ہوتا ہے نا, مثلاً آپ کمزور کب ہوتے ہیں, جب آپ غصے میں ہوتے ہیں, آپ کمزور ہوتے ہیں اس وقت. جب آپ نفرت کر رہے ہوتے ہیں کسی سے, جب آپ حسد کر رہے ہوتے ہیں, یہ کمزوری ہے نا انسان کی. تو جب یہ کمزوریاں انسان کے اندر آتی ہیں تو پھر شیطان کو اندر آنے کا موقع مل جاتا ہے. اسی طرح خواہشات, یعنی یہ جتنی باتیں میں نے کی ہے نا, ان کو دو حصوں میں بانٹ لیں. ایک طرف ہے جذبات اور دوسری طرف ہے خواہشات. خواہشات میں دنیا کی محبت, لوگوں کی ایسی محبت کہ جس کی وجہ سے انسان حرام کام کرنے پر بھی تل جاتا ہے.